آپ نے ایک ایسے گھرانے میں وقت گزارا جہاں پر تخیل سے لفظوں کو کھینچ کے لانا اور کاغذ تک اتارنا کیا بن آپ پہلے کتاب کیوں نہیں بنے ابھی تک؟ ہاں جی، میں نے اشفاق صاحب کے موجودگی میں لکھنا شروع کر دیا تھا. میں نے اپنی کچھ ابتدائی چیزیں جو کوئی اتنی معیاری بھی نہیں تھی وہ ان کو دکھائی تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. اچھا، اشفاق صاحب بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے نئے لکھنے والوں کی، بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، لیکن آپا جی کا انداز ان سے بھی زیادہ وہ تھا کہ اشفاق صاحب ذرا بڑے کیلیبر کے ہیں، تو ان کا تھا کہ بھئی جو بھی کوئی لکھ کر لے آیا ہے وہ لکھتے لکھتے خود ہی سیکھ جائے، اس کی انگلی پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپا جی کا انداز سکھانے کا یہ تھا کہ وہ انگلی پکڑ لیتی تھی، تو یہ ماں تھی تو وہ انگلی پکڑ لیتی تھی. کیا بات. تو ایک دن میں نے بانو آفت سے کہا کہ جناب میں کسی افسانے کو شروع تو کر لیتا ہوں لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ مجھ سے وہ بنتا نہیں ہے. تو آپا جی نے فرمایا کہ بیٹے ہر چیز کا آغاز اور انجام ہمیشہ پینفل ہوتا ہے، تو آپ جب آغاز سے کرتے ہو تو جو اس کا انجام ہے جب اس پین سے گزرو گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. پوری زندگی کا فلسفہ، پوری زندگی آغاز اور اختتام دونوں تکلیف دونوں ہے. تو ایک پی ٹی وی کے دور میں جب صبح کی نشریات کا آغاز ہوا نا تو اس وقت اشفاق صاحب کا کوئی انٹرویو چل رہا تھا ٹی وی پہ، انہیں صبح کی نشریات میں انوائٹ کیا گیا تھا. تو میزبان نے ان سے سوال کیا کہ اشفاق صاحب آپ کو اپنے علاوہ کوئی اور رائٹر بھی پسند ہے، کسی اور سے متاثر ہے کسی کی تحریروں سے؟ تو اشفاق صاحب نے فرمایا کہ ہاں یار، وہ ایک لڑکی ہے وہ لکھ رہی ہے تو بڑا اچھا لکھتی ہے، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اسے خط لکھوں لیکن میں عموماً خط لکھتا نہیں ہوں. تو میزبان نے پوچھا کہ جی اس کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نور الہدیٰ شاہ، بڑا نام ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے ان سے جونیئر ہے، لیکن اپنے جونیئر کی اس انداز سے تعریف کرنا کہ میں بھی اس کی تحریروں سے ریوارڈ سے کم نہیں ہے. تو بعد میں ہم نے نور الہدیٰ شاہ کے لکھے ہوئے ڈرامے دیکھے ہیں تو وہ اشفاق صاحب کی تعریف پہ پورے اترتے ہیں. بالکل صحیح. اس طرح سے میں نے پھر وہ اپنی ابتدائی چیزیں ان کو دکھائی، انہوں نے حوصلہ افزائی کی. پھر بعد میں لکھتا رہا تو ایک دفعہ وہی ان کی جو مجلس ہوتی تھی بدھ کے یا جمعرات کو، تو اس میں ایک دفعہ اشفاق صاحب فرمانے لگے کہ یار یہ میں اقبال سے بڑا جالس ہوں. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ یار ان کو بڑے خیالات، اس کو جو ہے نا پتہ نہیں کیسے تخیل سے کمال کے خیالات اقبال کو آ جاتے ہیں. یہ ان کا ایک انداز تھا تعریف کرنے کا اقبال کی. تو وہ اس طرح سے وہ تعریف کر رہے تھے کہ اقبال بڑے پائے کے شاعر ہیں. تو ان دنوں اقبال کی کسی نے کسی کتاب کی کوئی تشریح بھی لکھی تھی تو وہ اس بارے میں بتا رہے تھے. تو مجھے پھر میں نے جب لکھنے کا آغاز کیا تو اشفاق صاحب کے بعد میرے وہ کچھ افسانے سویرا میں چھپتے رہے. تو ایک افسانہ سویرا میں چھپا تو اشفاق صاحب کے ایک بھانجے تھے خالد آفتاب صاحب، وہ جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے تھے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی کہانیاں لکھنی شروع کر دی. تو میں نے ان کا اپنا ایک افسانہ ان کو پڑھنے کے لیے دیا کہ سر میرا افسانہ ہے اور یہ سویرا میں چھپا ہے. تو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے
تنقیدی رائے دینی ہے تو پھر انہوں نے اس پہ تنقیدی رائے دی کہ آپ کے جو افسانے ہیں وہ ان کا جو کلائمیکس ہے نا وہ چونکا دینے والا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بات پھر محمد سلیم الرحمان صاحب سے عرض کی کہ جی میرے افسانے پہ یہ اعتراض آیا ہے کہ اس میں کوئی چونکا دینے والی بات نہیں ہوتی۔ تو محمد سلیم الرحمان صاحب نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ زندگی کے بے شمار دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں چونکا دینے والی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ واہ واہ۔ تو جس طرح سے آپ لکھتے ہیں وہ ایز اٹ از ہے، جیسی تکلیف گزری، جس تکلیف سے جس پین سے آدمی گزرتا ہے اس کو ویسے ہی بیان کر دو، ویسے ہی لائے۔ تو میرے افسانوں کی کتاب جو اب تقریباً کمپائل ہو چکی ہے، کمپوز ہو چکی ہے، اس کا میں نے پھر ہمارے ایک بہت اچھے شاعر ہیں احمد جاوید صاحب، ٹھیک ہے جی، ویسے تو صوفی ازم کی طرف چلے گئے ہیں وہ، لیکن شاعر بہت اچھے ہیں، اردو فارسی انگلش لٹریچر پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان سے میں نے پھر درخواست کی کہ جی اس کا کچھ تھوڑا سا پیش لفظ لکھ دے کیا ہوگا، تو وہ انہوں نے لکھا، وہ کیونکہ اب فلسفے اور منطق کے عادی ہیں، تو وہ جو ایک صفحہ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا وہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا، میں نے سلیم صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ سر مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ انہوں نے کیا لکھا ہے، تو سلیم صاحب نے وہ صفحہ پڑھا اور اس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے، تو وہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ آ جائے گی۔